ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الرحیق المختوم کا یہ درس ہمارے ساتھ ہے، اور آج کے اس درس میں ہم لوگ سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار کے بیچ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا، یعنی ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں، نہیں، مسجد نبوی تعمیر ہوئی مدینہ پہنچ کر، اور اس طرح کا پہلے ایک جگہ طے کی گئی کہ جہاں لوگ مل سکیں۔ تو مسجد وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، میل ملاپ و محبت کا ایک مرکز جو ایک مسجد کی شکل میں تھا۔ جب مسجد بن گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار کے بیچ بھائی چارہ کروایا، ان کے درمیان۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ کام کیا، سارے انصار کو بلایا، مہاجرین کو بلایا اور ساروں کا یہ کیا۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ 90 آدمی وہاں تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ دونوں طرف ملا کر، انصار اور مہاجرین سب ملا کر 90 آدمی تھے، آدھے انصار اور آدھے مہاجرین تھے۔ اور دونوں کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر معاہدہ لیا کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے۔ ایک دوسرے کے غمخوار بولے تو 90 آدمی میں سے کسی ایک پر غم کا پہاڑ ٹوٹا تو سارے لوگ اس میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ کسی کے گھر وفات ہوئی، سارے جنازے میں جائیں گے، سارے اس کا غم بانٹ لیں گے۔ اور اس کے بعد موت کے بعد ان آدمیوں میں سے 90 آدمیوں میں سے 90 آدمیوں میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی کیا ہوگی؟ اگر مکے کے قریش کے لوگوں میں سے مہاجرین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان والوں کو جائیداد نہیں ملے گی۔ کسے ملے گی؟ انصار، جس کے ساتھ ان کا بھائی چارہ ہو رہا ہے اس کو ملے گی، اس کے بیٹا بیٹی قرابت، اس کے رشتہ داروں کو وراثت۔ آج ویسے ہی ہے کیا؟ آج ویسے نہیں نہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کرایا تو ویسے ہی تھا۔ اور وراثت کا یہ حکم کب تک چلتا رہا؟ جنگ بدر تک چلتا رہا۔ کیا حکم؟ مہاجرین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی پراپرٹی کسے ملے گی؟ انصار میں۔ انصار میں سے کوئی مر جائے تو اس کے خاندان والوں کو پراپرٹی نہیں ملے گی، کسے ملے گی؟ مہاجرین میں سے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ۔ تو اب قرابت داروں کو کیا دیا جانے لگا؟ اب قرابت داروں کو جائیداد دی جانے لگی۔ تو انصار اور مہاجرین کا جو سسٹم تھا آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہونا، وہ ختم ہو گیا۔ اب انصار اگر کوئی مر جاتے تو ان کے خاندان والوں کو وراثت ملتی، مہاجرین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان کے خاندان والوں کو یہ ملتی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین جو تھے، مہاجرین ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ آپس میں ان کے پاس وطنی بھائی چارگی تھی، اسلامی اخوت تھی، رشتہ داری اور قرابت داری تھی، ان کو آپس میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ لیکن آپ بھی یہاں بھی دیکھیں گے باہر سے جو لوگ ادھر مائیگریٹ ہو کے آتے ہیں وہ آپس میں بڑے یونٹی رہتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں کے جو لوگ لوکل ہوتے ہیں، لوگ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ میرا گریبان آپ کا گریبان میں۔ باہر سے جو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے آئے ہوں، سندھی آئے ہوں، چاہے کسی بھی، لیکن وہ آپس میں کیا رہتے ہیں؟
بڑے یونٹی رہتے. مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. آج میں نے وینس میں دیکھا پوری گلی مسلمانوں کی، لیکن وہاں ایک دکان لگا کے بیٹھا ہے. ہاں، حالانکہ اس کو کیا مطلب ہے؟ وہ کس کو شکار کرنا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کو شکار کرتا ہے. شاید مسلمانوں کی گلیوں میں اتنے مکاتب اور مدارس بچوں کے نہیں ہیں جتنے ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے دکان. پیارا سا بورڈ. ہاں، تو جو بھی اس جال میں جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک مرتبہ جال میں گیا، کیا ہو گیا؟ پھنس گیا. بہرحال یہ ایک المیہ ہے ہم مسلمانوں کا. کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، محنت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت دے، مال دے کہ آپ مسلمانوں کے پسماندہ علاقوں میں بیت المال قائم کر سکیں. غریب، مجبور، بے کس مسلم خواتین کو اس سود کے دلدل سے آپ کیا کر سکیں؟ بچا سکیں. آنکھیں دیکھتی ہیں، العیون باصرہ والایادی قاصرہ. آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن ہاتھ چھوٹے ہیں. ہماری آنکھیں کیا ہیں؟ ان چیزوں کو نوٹ کرتی ہیں کہ وہی مسلم خاتون ہے، برقع پوش ہے، کسی دکان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں. اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت میں برکت دے، زندگی میں کوئی ایسا ایک بیت المال قائم کر دے جہاں مسلمان لوگوں کی ضرورتیں کیا ہو سکیں؟ پوری ہو سکیں. اس بھائی چارے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریش اور مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کیوں کرایا؟ تو محمد غزالی نے لکھا ہے کہ جاہلی دور کی جو عصبیتیں تھیں وہ ختم ہو جائیں. جاہلیت میں کیا تھا؟ ہمارا خاندان الگ، ہمیں الگ، یہ اس طرح کی یہ ختم ہو جائیں، اور اسلام پر سارے لوگ جمع، اور اسی طرح نسل، رنگ، وطن، یہ سارے امتیازات مٹ جائیں، جس کو کہتے ہیں طبقاتی نظام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبقاتی نظام. جیسے ایک زمانے تک یہاں بھی چلتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چارہ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. اور اسی طرح بلندی و پستی کا معیار انسانیت اور تقوی کے علاوہ کچھ نہ ہو. کون بلند ہے، کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تقوی. جس کے پاس زیادہ تقوی ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ہے. جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھائی چارہ کرایا، اس کو صرف لفظی یعنی بول چال کے حد تک نہیں رکھا، بلکہ اس کو نافذ العمل بنایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھائی چارے کا اثر یہ ہوا، یعنی بردرہڈ کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے. ایک کا غم سب کا غم تھا، ایک کی خوشی سب کی خوشی تھی. ایک مثال انہوں نے یہاں شیخ نے پیش کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، مدینہ تشریف لائے. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور سعد بن ربیع، انصار میں سے کون ہیں؟ سعد بن ربیع، دونوں کو بھائی بھائی بنایا. بولا کہ یہ دونوں آپ کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ دیکھو عبد الرحمن، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں. کون؟ سعد بن ربیع. آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، آدھا میں لے لوں گا. میں نے جو مال بڑی محنت سے کمایا ہے اس سارے مال کے 2 حصے کر لیتے ہیں، آدھا مال آپ لے لیں، آدھا مال. ایسا آج کوئی بول سکتا کیا؟ یہاں تو چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے والا معاملہ. ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی، وہ ایمانی تاثیر تھی. انہوں نے کیا کہا؟ میں نے جو مال کمایا ہے آدھا مال آپ لے لیں، آدھا مال میں لے لیتا ہوں.
اور انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں کون ان میں زیادہ خوبصورت ہے، آپ سلیکٹ کر لیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ شادی کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں کو سنا، جو کچھ سعد ابن ربیع نے کہا، سن کر کیا کہا، اللہ تعالی آپ کے مال میں اور گھر والوں میں برکت دے۔ وہاں لوگ بھی الگ ہی تھے، آج کل کے لوگ ہوں تو شاید جواب کیا ہو، مال مفت در گھسیٹ۔ ہاں، یہاں کیا ہوتا ہے، مال مفت کیسا بھی آؤ، مال مفت کیا کرو، گھسیٹو۔ وہاں وہ لوگ ایسے نہیں تھے، یعنی دونوں الگ تھے۔ بولنے والے کے اندر بھی ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، سننے والے کے اندر بھی ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، بیوی بچوں میں برکت دے، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے اس مدینے کا مارکیٹ کہاں ہے، مدینے میں مارکیٹ جانے کا راستہ کہاں ہے، بازار کہاں ہے، آپ اتنا مجھے بتا دیں۔ تو آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بنو قینقاع کا بازار بتلایا، وہ بازار ہے۔ جب وہ بازار سے واپس آئے تو ان کے پاس پنیر اور گھی تھا۔ مطلب کیا ہوا، وہاں جا کر انہوں نے کاروبار کیا، اچھا منافع کمایا، پنیر اور گھی لے کر آئے، اس کے بعد روزانہ جاتے رہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں، پہلے ارے اتنے دکان ہیں مجھے سیٹ ہوتا نہیں۔ تھوڑے لوگ پہلے پریشان ہو جاتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے ہی کیا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اترے دریا میں، دیکھیں پانی کتنا گہرا ہے، آپ بالوں میں کھڑ کے حساب لگاتے ہیں پانی بہت گہرا رنگا اوپر رنگا، نہیں، آپ اندر اتریں، آپ اندر جائیں، ڈیل کریں، کیسے ہیں لوگوں کیسے کا، ارے آپ ایسے چیزیں ہیں، ارے پرانا اسکراپ لینے والے، ہاں آپ پدوپیٹ چلے جائیں، اسکراپ کی گاڑی آتی ہے، وہاں نیلامی ہوتی ہے، آپ اپنا سامان لیں، ہاتھوں ہاتھ آپ ایک ہاتھ سے لیں، دوسرے ہاتھ سے بک جائے گا۔ دنیا میں محنت کرنے والوں کی کمی ہے، اس لیے کہ رزاق اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے تو فاضل، لیکن ہمارا کیا ہے، ایک تو صبر نہیں، پہلے دن ہی چنو امبانی بن جانا، ایسا ہو سکتا ہے کیا میرے بھائی؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہمارا پہلا یہ کیا نہیں ہے، صبر نہیں ہمارے دلوں میں۔ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ایسا ناممکن ہے کہ آپ جاتے ہی گھی اور پنیر لے کر آ جائیں، ایسا نہیں۔ یہ بات صحابہ کرام کے ساتھ تھی، اللہ نے آپ کے ساتھ کرم کیا تو آپ بھی لے آ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، جہد مسلسل، یہ اسٹرگل، یعنی جان کھپانی پڑتی ہے، تب جا کر اس کا اثر دکھتا ہے۔ اور اللہ پر توکل اور بھروسہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں جام بازار جاتے ہیں، سارے پنساری کی دکان لگا ہوا، دکان کے بعد دکان، دکان کے بعد دکان، کبھی سوچتے ہیں گاہک کیسے آتا ہوگا، ان کو صبح سے شام تک کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بکتا کہ نہیں بکتا ہے، دکان کا کرایہ نکلتا کہ نہیں نکلتا، لیکن سالوں سے وہ لوگ جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے ہیں؟ کون جلاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو جلاتا ہے۔ برکت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ روزانہ آتے جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا، کہ زردی کا پیلا رنگ، سندل کا یا اس کا اثر تھا، تو لوگ سمجھ گئے کہ ان کی شادی ہو گئی۔ اس زمانے میں شادی نوشاہ، اس کے کپڑے پر کچھ سندل کا رنگ یا لگایا جاتا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ صاحب کیا ہیں، نوشاہ ہیں، نوشاہ۔ ہمارے پاس تو قرآن کیا کہتا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اگر تمہارے دل کو سکون چاہیے تو کیا کرو، شادی کرو۔ تو بہرکیف ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھی کمایا، شادی بھی کر لی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، مدینہ چھوٹی سی بستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے، شیخ صاحب کو دعوت نہ ہو، تو میں منہ بسور لینے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کے تحت ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ جو لوگ پیر مرید بناتے ہیں، ان کے تو قصے تو عجیب ہیں۔ کوئی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جا کر پیر صاحب سے پوچھے گا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کروں؟ اب خود پیر صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنی بیٹی کس کو دے گا۔ لیکن یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہتے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے شادی کر لی؟ بولا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ عورت کو مہر کتنا دیا؟ کیا کہا؟ عورت کو مہر کتنا دیا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں جب بھی آپ شادی کریں یا اپنی بچیوں کی شادی کریں، پہلے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا ہے؟ مہر۔ میں اکثر شادیوں میں دیکھتا ہوں ساری باتیں طے ہوتی ہیں، مہر البتہ بہت دیر سے طے ہوتا ہے۔ مہر پہلے ہونی چاہیے کہ مہر آپ کتنا دے رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک نوات یعنی کھجور کا ایک بیج کے برابر سونا، کھجور کا جو بیج آتا ہے، اب کھجور الگ الگ ہے، سکری الگ ہے، کریمہ کھجور الگ ہے، عجوا کھجور الگ ہے، کھجور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا بیج بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن 1.25 تولہ سونا مطلب 6 گرام یا 5 گرام اس طرح کا سونا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کبھی اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کہا، کیا جی تمہارے پاس سونے کا پہاڑ ہے کیا؟ وہاں سے کھود کے لائے کیا؟ تو مطلب مہر ایسی چیز ہے جس کی کوئی قید نہیں، آدمی جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر دیا۔ تو یہ صحابہ ہیں جو مدینے آئے ہیں اور یہاں انہوں نے اپنی تجارتیں شروع کی اور یہ بھائی چارہ ہوا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار نے جو مدینے کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان ہمارے باغات تقسیم کر دیں۔ کیسے تقسیم کریں؟ مدینے میں ہمارے باغات ہیں کھجور کے، مہاجرین ہمارے باغیچوں میں کام کریں گے، باغیچہ ہمارا، کام کس کا؟ مہاجرین کا، اور جب پھل آئے گا تو ہم سارے کیا ہو جائیں گے؟ شریک ہو جائیں گے۔ اسے مضاربہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ، کوئی اور دکان چلائے گا، جو منافع آئے گا پیسہ لگانے والا اور محنت کرنے والا کیا کریں گے؟ نفع اور نقصان میں کیا ہوں گے؟ شریک رہیں گے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس طرح کی یہ بھائی چارگی چلتی رہی مہاجرین اور انصار کے بیچ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان ایک انتہائی محبت کے لیے، میل ملاپ کے لیے یہ چیز کو یہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں جن باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے ایک معاہدہ لیا تھا، اس میں کیا کیا باتیں تھیں کہ یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے ایک الگ امت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو ملا کر کہا کہ آپ سب لوگ سارے لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ امت ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت دیں گے، یعنی مہاجرین کے بیچ میں اگر کسی کا قتل ہو گیا، ایک دوسرے کی کسی نے جان لے لی، تو وہ لوگ دیت دیں گے یا قصاص میں قتل کیے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے جیسے ہوتا تھا ویسے ہوگا۔ یعنی بہت سارے اس باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ لیا، اور اسی طرح کہا کہ سارے سچے مومن اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا، یعنی جو بھی مسلمانوں پر حملہ کرے گا سارے مسلمان اس کا جواب دیں گے۔ اور اسی طرح کہا کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ مومن کا ساتھ دے گا،
یہ سارے تقریباً 11 اور 12 باتیں تھیں، 13 باتیں، یعنی لگ بھگ مطلب 15 باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے بیعت کی تھی، جس میں یہ بھی ہے کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے بدعتی کی مدد کرے، یعنی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کیا کریں، ہم کسی بدعتی کی مدد کریں۔ معلوم ہے کہ بدعتی ہے تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اسے پناہ دے، جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف ہوگا اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کوئی بھی اختلاف مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے کہاں لوٹائیں گے ہم؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو تو ہم قرآن میں اس کا حل تلاش کریں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا حل تلاش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھائی چارہ کروایا تھا اور یہ جو معاہدہ کروایا تھا، یہ جو ایگریمنٹ مسلمانوں کے بیچ جو بیعت ہوئی تھی، اس کا بہت زیادہ اثر مسلمانوں پر ہوا، ان کے اخلاق سدھر گئے، ان کی عبادتوں میں اثر نظر آنے لگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تعلیمات بھی دیتے رہے۔ جیسے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ ابھی نیا نیا مدینے کا معاشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم کھانا کھلاؤ۔ پہلا کیا بولے؟ کھانا کھلاؤ۔ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے، اطعم الطعام۔ اور کہا شناسا اور غیر شناسا کو سلام کرو، یعنی تم جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، تم جسے نہیں پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو۔ ہمارا معاملہ تو عجیب ہے، ہم لوگ تو ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنی شناخت بنا لی ہے، اس طرح ہے انہی کو سلام کرو۔ تو میں ایک صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرے گلی میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی داڑھی ٹوپی سب، کبھی انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا۔ تو کبھی جی کہتا ہے کہ میں ان سے پکڑ کے بولوں کہ بھائی اس طرح آپ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ شاید اس بات پر پکڑ نہ لے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کی شناخت، آپ کی داڑھی، آپ کا چہرہ، آپ کی ٹوپی مسلمان ہے، تو اس لیے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری جماعت کا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں جواب نہیں دیے تو کہاں جواب دینا پڑے گا؟ وہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس تعلیم ہے کہ تم جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے تم نہیں پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں جب میں مدینہ تشریف لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے چہرے مبارک کو جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو اسلام پھیلاؤ یا سلام پھیلاؤ۔ پہلے کہا کیا بولا؟ افشوا السلام، یا لوگو کیا کرو؟ سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا کہ کسی سامنے والے کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ اسے سلام کریں۔ سلام ہی ایسی چیز ہے جو کیا کرتی ہے؟ سامنے والے کے دل میں آپ کی جگہ بناتی ہے۔ لیکن دل بھی کیا ہونا چاہیے؟ قلب سلیم ہونا چاہیے۔ لیکن کسی دل پر اگر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہو، آپ سلام کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن ادھر دل میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، پتھر بھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ پگھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو کیا کرو؟ سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، کینشپ، یعنی آپ کے رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو؟ جو دور ہوتے ہیں انہیں اپنے سے قریب کرو۔ اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو
تم نماز پڑھو۔ یا اللہ کیسا حکم ہے۔ اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تعلیمات مدینہ پہنچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے تھے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی، جس کا نیبر اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ ہو۔ آدمی کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہوتا ہے عمران بھائی؟ پڑوسی سے۔ اس لیے کہ پڑوسی پورا آبزرو کرتا ہے، آپ گھر میں کب ہیں، کب گھر میں نہیں ہیں، آپ کیا لاتے ہیں، آپ کا ڈسٹ بن کن کن چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ کب بھوکے ہیں، کب بھوکے ہیں، کب آپ پیٹ بھرے ہیں، ساری بات نہیں معلوم ہوتا، پڑوسی کو نہیں معلوم ہوتا، پڑوسی کو معلوم ہوتا۔ تو وہ آپ کے لیے خیر بھی ہے۔ آپ پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو فوراً اگر وہ اچھا ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مدد کے لیے وہی آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ تو اسی لیے جبریل امین کے بارے میں کہا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ کہیں میری جائیداد کا اسے وارث نہ بنا دیں، پڑوسی کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ رہیں۔ اللہ میں ہمارے سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ہم لوگ اچھے ہیں، نمازی ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن ہماری زبان ایسی ہے جو کبھی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ پھسل جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، کالجسد الواحد، سارے مومن کیا ہیں؟ ایک جسم کی طرح۔ اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر جسدہ، سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کی اس کی آنکھ میں اگر تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم سارے کیا کریں؟ تکلیف محسوس کریں۔ اسی لیے دنیا کے کسی کونے میں کسی ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم سارے مسلمان تڑپ اٹھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے کہاں کا واقعہ ہے، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ ہمارا کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتا تھا، وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتا تھا، ہماری طرح اس کی شب و روز گزرتے تھے۔ وہ ایمانی اخوت ہے، ایمانی بھائی چارہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں درد اٹھتا ہے، ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ ایک دیوار ہے، دیوار آپس میں جڑی ہوئی ہے، اس کی اینٹیں آپس میں کیا ہیں؟ مضبوط ہیں۔ ویسے ہم لوگ مومن کیا ہیں؟ باقی اگر اس کو ہم سمجھ جائیں شاید ہم میں سے کوئی غربت اور افلاس کا شکار ہو۔ ایک بھائی کے اندر اگر کہیں محتاجی آتی ہے تو اگر ہم سارے مل کر اگر اس کا ساتھ دیں تو شاید ہمارے بیچ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو اپنی ضرورتوں کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو۔ آپس میں کیا نہ رکھو؟ بغض بولے تو دلوں میں کدورت، کینہ کپٹ، دشمنی۔ مجھے ان سے ہوتا نہیں کہتے، کئی کو ہوتا نہیں با کیا رفیق بھائی، مجھے ان کو کیا نہیں ہوتا کہتے، جمتا نہیں کہتے۔ کیا انہوں سننے کے تمہیں چاندی کے، کئی کو نہیں جمتا با۔ ارے مسلمان ہیں، انہوں مسلمان ہیں، جماؤ، جمے گا تو جمے گا، لیکن اگر نہیں جمے گا تو ختم کر دیے جاؤ گے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے۔ اگر ایک ہو جائیں تو سورج بن سکتا ہے، ورنہ ستارے الگ الگ ہیں لیکن سورج کی روشنی لا نہیں سکتے۔
ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، خورشید کہتے ہیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ میں ایک جہتی اور محبت، میل ملاپ، الفت و محبت پیدا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی، باہم حسد نہ کرو۔ کیا نہیں کرو؟ حسد نہ کرو۔ حسد جلسی، حسد جلنا، یہ نہیں کرو۔ ہوتا ہے، آپ رشک کر سکتے ہیں۔ میں نے عمران بھائی کو دیکھا، ماشاءاللہ کتنے اچھے، اللہ مجھے بھی ایسا دے، میں بھی۔ عمران بھائی اٹھا کے 100 روپے خیرات کر دیے، رفیق بھائی بھی جب کرتے رہتے، تو میں کہوں کہ اللہ مجھے بھی دے، میں بھی کیا کروں گا، میں بھی دوں گا۔ آپ ایسا بول سکتے ہیں، تو آپ ایسا نہیں بول سکتے یا اللہ مجھے نہیں دیا تو ان کو کئی کو دیا، یا اللہ مجھے نہیں تو ان کو بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ان کو دیا ہے تو کیا کر، مجھے بھی دے، میں بھی دوں گا، میں بھی اللہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے کیا نہ کرو، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو۔ سہیل بھائی ادھر آ رہے ہیں، انہوں ایسا بول کو چلے گئے، پیٹ پھیرتے معلوم، ایسا پلٹاتے منڈی جیسی اسپرنگ لگا ادھر، ایسے لوگ پلٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو صدقہ ہے۔ ان تلقى اخاك بوجه، آپ اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں۔ کسی بھائی کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے، یہ صدقہ ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، آدمی منہ پھیر کر چلا جائے۔ اور اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے، یعنی ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات کو کیا کریں، ختم کر لیں۔ آپ کیا کریں، ان سے ریزیوم کریں، تعلقات کو جڑا لیں، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے دشمن کے حوالے کرے۔ اللہ اکبر، نہ اسے دشمن کے حوالے کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود تو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن کسی ایسے اس میں پھنسا دیتا ہے کہ دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پورا کرے گا۔ آپ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے دکھ، درد، غم کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دکھوں کو دور کر دے گا۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کوشش کیجئے کہ آج مسلمانوں میں، آج کے حالات میں بہت سارے ہیں دکھی لوگ ہیں، وہ آپ کے توجہ کی مستحق ہیں۔ ان پر توجہ دیجئے، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھی بنیے، اللہ تعالیٰ سے انعام پائیے۔ اور جو شخص من ستر مسلمن، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو اس کا یہ مطلب یہ کہ جو کوئی بھی غلطی کرے اسے کیا کرنا، چھپا ڈالنا نہیں، بولنا نہیں۔ تو ایسے تو سامنے والے کو ہمت آ جائے گی، بولا کہ جب سارے عیب چھپتے ہیں تو وہ کیا کرے گا۔ اور بھی ایک تو آپ اصلاح کی فکر کریں، آپ اسے سمجھائیں کہ بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے، آپ توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں۔ لیکن کوئی متمرد ہے، اڑا ہوا ہے اپنی غلطی پر، شرابی ہے، العیاذ باللہ معصیتوں میں ہے، تو آپ لوگوں کو خبردار کریں، بتائیں کہ وہ اس کے اندر یہ ہے۔ پہلے آپ اصلاح کی کوشش کریں، لیکن اگر اس کا اثر دوسروں پر حاوی ہو سکتا ہے تو آپ بتانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی یہاں تک کہا تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں تھیں اس نئے معاشرے اور نئے سوسائٹی کے لیے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھی بات کہی، دیکھیے، وہ شخص مومن نہیں، کیا عمران بھائی، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے،
کبھی لوگوں کو پیٹ بھر کھا کے پھر ہاضمولہ کھانا پڑتا ہے. نہیں، وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کھا لے، اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو. ہاں، آپ کے آس پاس کے لوگ تڑپ رہے ہوں، ایک وقت کا کھانا کھا کے جیتے ہوں، ہم لوگ کھانا ہضم کیسے کریں اس چکر میں ہوں، کبھی دوڑ لگا رہے ہوں، کبھی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. ہاں، تو کہا کہ ایسا شخص کیا نہیں ہے؟ مومن نہیں. تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے جو آپ جیسے باشعور لوگوں پر عائد ہوتی ہے. کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا بھی ہم لوگوں نے گزشتہ چند مہینوں کے تعلق سے پڑھا کہ بھوک کی وجہ سے مسلمان خاتون کا انتقال ہو گیا نا. یو پی میں کسی اسٹیم نے پڑھا تھا کہ صرف بھوک کی وجہ سے اس عورت کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا. کچھ فقیر گداگر تو ایسے ہیں جو سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، بھیک مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ غیرت مند خواتین، مرد، عورتیں، فیملی ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے بول نہیں سکتے. ہاں، وہ مانگتے نہیں. للسائل والمحروم. ہاں، کچھ لوگ مانگتے ہیں، کچھ لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ مانگ نہیں سکتے ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، بے دینی ہے. کسی مسلمان کو کوئی گالی دے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے. کسی مسلمان کو مارنا کاٹنا کفر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہ بھی فرماتے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے. راستے میں کوئی تکلیف دے، آج آپ دیکھیں گے آپ کے محلے میں تنگ گلیاں ہیں، اپنی گاڑی لائے، بڑے زور سے لا کے گھر کے سامنے آڑا کھڑا کر دیے، بولا میرا گھر میری گاڑی. بولا کہ آنے جانے والوں کو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی. راستے سے اس سے آنے جانے والوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو آپ اسے کیا کریں؟ سائڈ کر لیں. یا گھر کا سارا کچرا، ابھی تو کچرے کا بہت سارا بندوبست ہو رہا ہے، روزانہ گاڑی آ رہی ہے، آپ کی نیند اچٹ جا رہی ہے، گاڑی کے گانوں سے آپ کو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھ کے اپنا کچرا لا کر کیا کریں؟ ڈالیں. تو ابھی تو انتظام ہے، لیکن اگر سارا کچرا اگر گھر کا سامنے ڈال دیتے ہیں جس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے، اور یہ بھی کہا کہ یہ ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی، لوگوں سے کہا کہ آپ صدقہ و خیرات کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے ایسے ایسے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائے کہ صحابہ بڑی محنت کرتے تھے صدقہ کرنے کے لیے. یہودیوں کے باغیچوں میں جا کر پانی سینچتے تھے، صرف اس نیت سے نکلتے تھے کہ آج جو میں کماؤں گا وہ کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ویسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. صدقہ گناہوں کو ویسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں کہاں فرما رہے ہیں؟ مدینے کی اس نئے معاشرے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جو مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں سبز لباس پہنائے گا. جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جو کسی مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی، اسٹامپ لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے معاشرے میں ایسی باتیں کہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتایا کہ آگ سے بچو. اب صحابہ کرام کے دل میں کہیں خیال نہ آئے کہ اب صدقہ پتہ نہیں کتنے پیسے ہو تو کرنا چاہیے، کتنا بڑا مالدار ہو تو آدمی صدقہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، صدقہ کرو گرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. جنید بھائی، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرو، اگر وہ بھی نہ پائے، اگر وہ بھی نہیں ہے
تو پاکیزہ بول بولو، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو گائیڈ کر دیا، منہ سے ایک اچھی بات بول دی کسی کو، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کا حکم دیا، یہ آج ہمارے پاس بہت ضروری چیز ہے کہ ہم دوسری قوموں میں لنگڑوں، اپاہجوں، اندھوں کو دیکھتے ہیں جو ادر کمیونٹیز کے ہیں۔ پہلے زمانے میں اسٹڈی بوت کا زمانہ تھا، اندھا لنگڑا اسٹڈی بوت لگا کے جی لیتا تھا، یا اپاہج آدمی ہے کچھ نہ کچھ کام کر لیتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں گے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ جمالیہ سے آ کر بنی مل کا جو یہ وہاں سے جب ٹرن لیں گے، جمالیہ سے آ کر پیٹرول بنک سے ٹرن لیں گے تو وہاں ایک آدمی بیلٹ بیچتا ہے، نہیں وہ کیسا ہے عمران بھائی؟ اس کا پاؤں نہیں ہے، پاؤں شاید نہیں ہے، اتنے پاؤں ہیں۔ ہاں، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر ہم کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں۔ تو وہ محنت کرتا ہے، اگر وہی مسلمان ہے تو لیٹر تو مل جاتا ہے، کہیں سے لیٹر لے لے گا اور مسجدوں میں کیا کرے گا؟ چندوں کی شکل میں شروع کر دے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اسلام لاتے ہیں، پھر مسجدوں میں کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ چندہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف لوگوں کو صدقے کی طرف ابھارا، دوسری طرف یہ بھی کہا کہ بلا ضرورت کیا نہیں کرو؟ لوگوں سے کیا نہیں کرو؟ سوال نہیں کرو، لوگوں سے سوال نہیں کرو۔ مانگنے سے پرہیز کی تاکید کی، صبر و قناعت کی فضیلتیں بنائی، اور کہا کہ بغیر ضرورت کے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو قیامت میں وہ ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے سے سارا گوشت ختم ہو جائے گا، صرف ہڈیاں رہیں گی۔ کیا ہوگا؟ صرف ہڈیاں رہیں گی، اور اس کے سارے زخم اس کے چہرے پر آئیں گے۔ لیکن سوال کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائے گی، کوئی قرض میں پھنس جائے، کسی دوسرے کے قرض کو اپنے ذمہ لے لے، یا بالکل آدمی لاس میں آ جائے، جسے کیا بولتے ہیں، یعنی ایک آدمی جس کا پورا کاروبار تہس نہس ہو گیا، یعنی کپڑوں کے ساتھ وہ بچ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ سوال کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیاری پیاری باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو مستغنی کر دے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے دربار کا محتاج ہم تمام کو بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔